बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 17 फरवरी 2026 है और आज दिन है मंगल का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग की तैयारियां उरूज पर जा पहुंची हैं। ईरान पर बमबारी के लिए कातिल जंगी जहाज रवाना कर दिए गए हैं और जमीन को, बंकर्स को, पहाड़ों को तबाह करने वाले खतरनाक बम भी तैयार कर लिए गए हैं। दूसरी तरफ अमरीका का तेल बंद कर दिया जाएगा। अमरीका के यूरोप के जहाजों को समंदर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी जहाजों को गर्क करने की मशकें शुरू कर दी हैं। अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश की रिहर्सल शुरू हो चुकी है और ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान तुम्हारे पास वक्त खत्म हो रहा है, या तो डील करो, हमारी शराइत मानो, वरना तुम्हारी हुकूमत क्या ऐसे नताइज होंगे जो आज से पहले तारीख में कभी नहीं देखे गए होंगे। और आज ईरान और अमरीका के दरमियान दूसरा राउंड मुज़ाकरात का हो रहा है। क्या जंग रुक जाएगी? क्या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? क्या अमरीका ईरान की हुकूमत को वाकई गिराना चाहता है और मुज़ाकरात एक खेल है? ये सब चीज़ें आपको आगे चलकर बताएंगे। ये तो हेडलाइंस हैं। खबरों की तफसीलात और डिटेल से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाजमी कर लें। आगाज़ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि अमरीका और ईरान के दरमियान सूरत हाल कशीदगी की तरफ जा रही है। हालात मुसलसल गड़बड़ हैं। 160 से ज़ायद अमरीकी जहाज मशरिक़ वुस्ता में मुख्तलिफ अड्डों पर असलहे के उतार दिए गए हैं, जबकि अमरीका ने बमबारी करने वाले लड़ाका जहाज़ों की खेप रवाना करना शुरू कर दी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अमरीका ने 18 मजीद F-35 जहाज मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना कर दिए हैं। इससे पहले 6 जहाज़ों का एक ग्रुप आया था और अब 18 मजीद जहाज आए हैं, तो ये 24 F-35 जहाज हो चुके हैं और 48 F-35 जहाज इसराइल के पास पहले ही मौजूद हैं। और अमरीका का दूसरा बाहरी बेड़ा जेराल्ड आर फोर्ड नामी भी मशरिक़ वुस्ता की तरफ बढ़ चुका है। 2 बाहरी बेड़े जिन पर 150 के लगभग जहाज लदे हुए हैं, 15,000 से ज़ायद फौजी हैं और जिनके साथ कम से कम भी 10 से 12 डिस्ट्रॉयड जहाज हैं। और अमरीका के F-35 जहाज़ों का अलग ग्रुप आ रहा है और बरतानिया ने अपने यूरो फाइटर जेट्स अलग से भेज रखे हैं और इसराइल के F-16 जहाज और अमेरिका के F-15 ईगल जहाज अलग से तैयार हैं। ये जो सैकड़ों जहाज हैं, ये जो सैकड़ों जहाज़ों के साथ दागे जाने वाले बम्स हैं, ये ऐसे ही नहीं हैं, ये महज दिखलावे या डराने के लिए नहीं है। दरअसल इसके पीछे बड़ी गेम है। चुनांचे आज की एक और खबर आप देखें। लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप का दोस्त है, जो ट्रंप की पार्टी का सेनेटर है और जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक अहम पिलर है, उसने एक मर्तबा फिर इजराइल का दौरा किया है। ये इसराइल का पिछले 3 हफ्तों में दूसरा दौरा है लिंडसे ग्राहम का। एक सेनेटर और एक आम शख्स जो अमेरिका के किसी बड़े ओहदे पर नहीं, वो कैसे 3 हफ्ते में दूसरा दौरा इसराइल का कर रहा है। और लिंडसे ग्राहम ने इसराइल के अंदर खड़े होकर कहा, अगर आयतुल्लाह की हुकूमत को ना गिराया गया या आयतुल्लाह की हुकूमत को हुकूमत में रहने दिया गया तो फिर इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए बर्बादी होगी, क्योंकि हमास को रीआर्म ईरान कर सकता है और फिर ईरान मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के जरिए से खित्ते में अमेरिका के नुकसानात, अमेरिका के अड्डों को नुकसानात पहुंचा सकता है। इसलिए आयतुल्लाह की रजीम को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये लिंडसे ग्राहम ने इसराइल के अंदर खड़े होकर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर, बयानात के अंदर ये बातें कही हैं। दूसरी तरफ आज की एक और खबर सुन लें। अमेरिकी सदर ट्रंप ने B-2 बमबार जहाज़ों के लिए मजीद 57 GBU नामी बम्स का ऑर्डर दे दिया है। जी हाँ, B-2 अमेरिका के वो जहाज हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, मोहलक हैं, जो हजारों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। दुनिया में आज तक किसी मुल्क के पास ऐसा जहाज नहीं जो 13,000 किलोग्राम वजनी बम, 30,000 पाउंड ग्राम वजनी बम को उठा सके। सिर्फ अमेरिका के पास ये बम है जिसे GBU 57 कहा जाता है। अमेरिका ने इन बमों को मजीद हासिल करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए हैं और इस मरतबा 30,000 पाउंड की बजाय 40,000 पाउंड का यह बम बनाया जाएगा, जो मुमकिन तौर पर 16,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का होगा। यह बम कितना खतरनाक है नाज़रीन इकराम, अगर जमीन के नीचे 100 मीटर तक भी गहरा कोई बंकर होगा तो यह बम उस बंकर तक पहुंच सकता है। और अगर कोई पहाड़ के नीचे कोई ऐसी गार या सुरंग हो जो 100 मीटर से भी ज्यादा गहरी हो तो यह उस पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकता है। यह इतना खतरनाक बम है। अमेरिका ने इतनी बड़ी तादाद में ये बम क्यों मंगवाए हैं? क्या ईरान की हुकूमत को अमेरिका खत्म करना चाहता है इन बमों के जरिए से? दी यरूशलेम पोस्ट, इसराइल की हुकूमत का तर्जुमान अखबार और मीडिया नेटवर्क है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वाकई इन बमों की मजीद इनके हुसूल से ईरान की हुकूमत को गिराने के लिए मंसूबे तेज कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान डील करना चाहता है
اور میں بالواسطہ انڈائریکٹلی نئے مذاکرات میں شامل ہوں، اور میں نے ایران کو کہہ دیا ہے کہ جلدی کرو، ڈیل کرو، ہماری بات مان لو، ورنہ تمہارے لیے نقصانات ہی نقصانات ہوں گے۔ ناظرین کرام، خبریں آج سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کا وفد بھی جنیوا کے لیے سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور ایران کا وفد بھی جنیوا سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات کا نیا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سلطنت عمان کے اندر مذاکراتی راؤنڈ ہوا تھا، اور آج جنیوا کے اندر ایک نیا مذاکراتی راؤنڈ متوقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ نے جو شرائط رکھی ہیں ایران کے سامنے جوہری پروگرام کے حوالے سے، ایران اس پر گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سادہ لفظوں میں ایران نے امریکہ کی شرائط مان کر اپنے جوہری پروگرام کو چھوڑنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں B-2 بمبار جہازوں کی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر بمباری ہوگی۔ اب آپ دیکھیں، امریکی صدر ٹرمپ بات چیت کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور نتیجہ ڈیل کے ذریعے سے متوقع ہے، لیکن دوسری طرف ٹرمپ کا دوست اور پارٹی کا سینئر سینیٹر لنڈسے گراہم کہتا ہے کہ ایران کی حکومت گرائی جائے گی اور رجیم چینج کا آپشن زیر غور ہے، اور ایران کی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میونخ کے اندر چند دن پہلے ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے، ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے رہنما شریک ہوئے۔ تو میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے اندر ایران کو نہیں بلایا گیا، لیکن ایران کی حکومت کا مخالف اور ایران میں موجودہ نظام کے خاتمے کا سب سے بڑا علمبردار رضا شاہ پہلوی کو بلایا گیا، یعنی ایک ایسا شخص ہے جس کی حکومت بھی ایران میں نہیں ہے اور جو ایران کی حکومت اور عوام کا منتخب کردہ بھی نہیں ہے۔ وہ شخص میونخ انٹرنیشنل سمٹ کے اندر شریک ہوتا ہے اور ایران کی حکومت کو لتاڑتا ہے، امریکہ کو کہتا ہے کہ ایران کی حکومت کو گراؤ، مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رضا شاہ پہلوی نے وہاں میونخ کے اندر 2 لاکھ سے زائد ایک بڑی ریلی تھی، اس سے بھی سپیچ کی اور کہا کہ دیکھو ایران کے لوگ ایران کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ رضا شاہ پہلوی یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ جب میری حکومت ایران میں آ جائے گی تو میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں گا، اور میں اپنے جوہری پروگرام کی تمام سائٹس اور تنصیبات کو بند کر دوں گا، اور میں امریکہ کے لیے ایران کے تیل کے کنویں کھول دوں گا، اور اسرائیل کو تسلیم کر کے ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جاؤں گا، اسرائیل کے لیے ایران کے دروازے کھول دوں گا۔ ایک ایسے شخص کو انٹرنیشنل سمٹ کے اندر، کانفرنس کے اندر بلایا جاتا ہے اور ایران کی موجودہ حکومت کو نہیں بلایا جاتا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن اصل گیم، اصل کھیل وہ پس پردہ چل رہا ہے۔ ناظرین اکرام، دنیا میں آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں امریکہ نے اپنی فوجیں اور ہتھیار مشرق وسطیٰ نہیں بھیجا ہے۔ عراق کی جب جنگ ہوئی تھی تب بھی اتنی زیادہ تعداد میں اسلحے کے جہاز نہیں آئے تھے، تب بھی اتنے عرصے تک جو ملٹری پریپریشن تھا وہ نہیں ہوا تھا جتنا کہ اب ہو رہا ہے۔ بعض ماہرین اور مبصرین اور تجزیہ کار تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کے خلاف ممکنہ طور پر زمینی آپریشن بھی ٹرمپ بنا چکا ہے، یعنی زمینی آپریشن کا پلان بھی ہے جس کے تحت ایران کے حکومت کے چمٹے ہوئے لوگوں کو بھی ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ خطرہ ہے اگر ایران میں حکومت گرانے کے لیے پھر سے کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو ممکنہ طور پر سپاہی پاسداران انقلاب جو IRGC ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ہٹا کر وہ اپنے نظام کو پورے کو کنٹرول میں لے لے گی۔ دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے، ایران کے آرمی چیف عبد الرحیم موسوی نے اپنی تازہ سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر جنگ ہوئی تو امریکہ کو ایران سبق سکھائے گا، یہ جنگ پہلے کی طرح نہیں ہوگی، یہ جنگ دنیا کی وہ جنگ ہوگی جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایران کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، ایران کی فوج تیار ہے، ایران کے لوگ تیار ہیں اور ایران کے میزائلز تیار ہیں۔ اگر کوئی بھی غلطی کی تو امریکی اڈے ہماری پہنچ میں ہیں، اور یہی نہیں، امریکی تنصیبات اور امریکہ کے حساس مقامات بھی ہماری تنصیب میں ہیں، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ غلطی کی کیا قیمت ہے امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل ادا کرتا ہے۔ یہ ایرانی آرمی چیف عبد الرحیم موسوی کی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑی خبر جس نے دنیا کے اندر ایک طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کا عملاً بگل بجا دیا ہے۔ خبر کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز میں، اسٹریٹ آف ہرمز میں جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، نیول ڈرلز دیکھی گئی ہیں ایران کی، چنانچہ کچھ تصاویر اور فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جن میں ایرانی کمانڈوز کو سمندر کے اندر میزائل فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، ایرانی کمانڈوز کو سمندر کے اندر جہازوں کو ڈبونے کی ریہرسل کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یاد رہے، دنیا کا تیل 20% سے زائد آبنائے ہرمز سے، ایران کی سمندری حدود سے گزرتا ہے۔ یہ جو آبنائے ہرمز ہے جسے اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، یہاں سے دنیا کا 20% سے زائد تیل گزرتا ہے۔ اگر یہ آبنائے ہرمز بند کر دے ایران تو دنیا میں تیل کی قلت پیدا ہو جائے گی اور دنیا میں تیل کی قیمتیں $250 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ یعنی اگر آج دنیا میں مارکیٹ میں جو تیل کا فی بیرل تقریباً $70 کا ہے تو یہ جب $250 کا ہوگا، یعنی 3 گنا اس میں جب اضافہ ہوگا تو دنیا میں ایک طوفان آ جائے گا، ایک کوہرام مچ جائے گا، اور خود امریکہ کیا، یورپ کیا، دنیا کا کوئی بھی ملک اتنی بڑی انرجی کرائسس کا کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ بعض ماہرین کے مطابق ابھی تک ایران پر حملہ نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں پتہ ہے
اگر حملہ کیا تو آبنائے ہرمز بند ہو سکتی ہے، دنیا میں تیل کی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں تیل کی امریکہ کی ترسیل کو، یورپ کی ترسیل کو بند کرنے کا آپشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ امریکی اڈوں تک میزائل پہنچانے کا آپشن بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے کی جو شرائط ہیں وہ مان لی جاتی ہیں، یا پھر امریکہ ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے فائنل آپریشن کرتا ہے اور ایران امریکہ کے تیل کے اور یورپ کے تیل کے جہازوں کو سمندر میں ڈبوتا ہے اور دنیا کا تیل بند کرتا ہے۔ اور یہ جنگ اگر ہوتی ہے تو یقیناً تیسری عالمی جنگ ہوگی، جیسا کہ بہت سے مبصرین کہتے ہیں۔ آپ کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اپنی رائے آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔